کہ میری بیٹی ہاتھ سے لولی ہے، کیونکہ میری بیٹی ہاتھ سے کوئی حرام کام کی نہیں ہے، کوئی ناجائز کام کی نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا تیری آستانہ سلامت رہے قادر۔ مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلوا علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلوا علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز محترم، ایک نوجوان روزے کی حالت میں تھا اور روزے کی حالت میں ایک دریا کے کنارے بیٹھا، سوچا کہ افطار کا وقت ہو جائے تو روزے سے فارغ ہو جاؤں گا۔ انتظار کرتا رہا، وقت کا ٹائم کا انتظار کرتا رہا کہ کب اذان ہو جائے میں افطار سے فارغ ہو جاؤں گا۔ اس دریا کے کنارے بیٹھے بیٹھے انتظار کرتا رہا۔ اب ایسا ہوا کہ اس دریا میں، اس نہر میں، اس ندی میں ایک سیب بھستے بھستے آ رہا تھا۔ تو نوجوان دیکھا اور اسے اٹھایا اور اس کے ساتھ اسے کھایا، اس کے ساتھ افطار کر لیا۔ افطار سے فارغ ہونے کے بعد دل میں ایک خیال آیا کہ یہ سیب کس کا تھا، میں نے بغیر اجازت کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس یہی دل میں سوچتے ہوئے اس ندی کے کنارے اس دریا کے کنارے چلتا رہا۔ دل میں یہ سوچتا رہا کہ کاش اگر وہ مالک مل جائے تو میں اس سے معافی طلب کر لوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ایک باغ دیکھنے کو ملتا ہے، ایک سیب کا باغ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جاتا ہے، قریب جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ حضور یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا ہاں یہ باغ میرا ہے۔ پھر ہم سے ایک غلطی ہو گئی کہ آپ کا باغ کا ایک سیب اس دریا میں بھستے بھستے جا رہا تھا، میں نے اسے اٹھایا اور کھا لیا، تو اللہ کے واسطے آپ معاف کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ بزرگ سوچتا کہ ایک سیب کے لیے نوجوان اتنا دور سے یہاں تک آیا معافی طلب کرنے کے لیے، ضرور ایک کوئی نیک اللہ کا بندہ ہوگا۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ اے نوجوان میں تجھے معاف کر دوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کیا شرط ہے؟ کہا کہ اس باغ کا 12 سال تک تمہیں دیکھ ریکھ کرنی پڑے گی، اس کی سینچائی کرنی پڑے گی، اس کی اچھے سے دیکھ ریکھ کرنی پڑے گی، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی شرط کو، میں آپ کا کام بمکمل اچھی طرح سے کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، ٹائم بیتتا گیا، وہ وقت آیا جو 12 سال مکمل ہو گیا۔ تو نوجوان جاتا کہتا ہے کہ حضور میرا وقت ختم ہو گیا، 12 سال ہو گیا، اب مجھے آپ اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ اے نوجوان سنو، میں تمہیں معاف کر دوں لیکن میری اور ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ میری ایک بیٹی، اسے تمہیں شادی کرنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا۔ تو نوجوان کہتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں نکاح کر لوں گا، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ اے نوجوان سنو، پہلے میری پوری بات سن لو۔ میری جو بیٹی ہے وہ آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، کیا تم شادی کر لو گے؟ تو نوجوان کہتا ہاں بالکل میں شادی کر لوں گا۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ دلہن کے پاس پہنچتا ہے، نوجوان دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر وہ لوٹ آتا ہے، آ کر اس بزرگ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ حضور یہ لڑکی تو میری وائف نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے، میری اہلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑی خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، یہ تمہاری ہی بیوی ہے، تمہاری ہی اہلیہ ہے، بلکہ یہ میری ہی بیٹی ہے، میری ہی صاحبزادی ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے حضور آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تو پھر یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ تو بزرگ کہتا ہے نوجوان سنو، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، بلکہ آج سے میری بیٹی کبھی بھی اپنے آنکھ سے کوئی بھی حرام کام دیکھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے۔ پھر میری بیٹی گونگی اس لیے ہے کہ میری بیٹی اپنی زبان سے کبھی کوئی خراب الفاظ نکالی نہیں ہے، کوئی حرام کام بولی نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہاتھ سے لولی ہے، کیونکہ میری بیٹی ہاتھ سے کوئی حرام کام
کام کی نہیں ہے، کوئی ناجائز کام کی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے، کہ میری بیٹی اپنے پیر سے کبھی بھی کہیں حرام جگہ گئی نہیں ہے، کوئی غلط جگہ گئی نہیں ہے۔ اسی لیے نوجوان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، منہ سے زبان سے گونگی ہے، میری بیٹی ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے۔ اے میں نوجوان سنو، میری بیٹی پاکیزہ ہے، میری بیٹی اچھی ہے، میری بیٹی حضرت امام حسین کی امی کی طرح، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح پاکیزہ ہے۔ تو اے لوگوں سنو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خاتون دراصل میں تھی کون، وہ نوجوان کون تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ عبد القادر جیلانی کو آپ سبھی جانتے ہوں گے، تو یہ والد محترم تھے غوث اعظم کے۔ وہ نوجوان اور کوئی نہیں تھا، وہ پاکیزہ عورت اور کوئی نہیں تھی، بلکہ وہ پاکیزہ عورت ہمارے بڑے پیر عبد القادر جیلانی کی امی جان تھی۔ اور وہ نوجوان میرے پیر، میرے شیخ، میرے پیر کی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ معزز محترم، پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ پڑتا ہے کہ اگر آپ آم کا گاچھ لگائیں گے، آم کا پیڑ لگائیں گے تو آم ہی پھلے گا، امرود نہیں۔ امرود کا پیڑ لگائیں گے تو امرود پھلے گا، آم نہیں۔ اگر باغیچہ اچھا ہوگا تو پھول بھی اچھے ہوں گے، اگر ماں باپ اچھے ہوں گے، والدین اچھے ہوں گے، پیرنٹس اچھے ہوں گے، تو یقین مانیں بیٹے بیٹی اچھی پیدا ہوگی۔ غوث اعظم بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی اسی باغ کے پھول ہیں۔ تو ماں پاکیزہ، باپ پاک، تو بیٹا کیوں نہ غوث اعظم پیدا ہو۔ معزز محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان کے کردار، ان کے اخلاق پر چلے، تاکہ ہماری